الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ ہے۔ وہ سب دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ٹاپک ہے خدمت حل کے نتائج اور ثمرات۔ یقینی طور پر جب ہم خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک دنیاوی اور اخروی نتائج کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی رکھی ہے۔ ایک تو خدمت حل کا وہ عام فہم تصور جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کسی نے اس دنیا میں کسی کی مشکلات کو حل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جس کسی نے اس دنیا میں کسی کی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور بس قیامت میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں دے گا اگر ہم کسی کی مشکلات کو حل کریں گے۔ بہت ساری ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دوست، اپنے بہن بھائی کی مدد کر دینی چاہیے۔ اگر وہ آپ کام کر سکتے ہو، اس کی مشکلات اگر اس سے آسان ہو سکتی ہے تو وہ کام کر دیں۔ تو اس کی اگر مشکلات آسان ہوگی، وہ آپ کو دعائیں دے گا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ثواب دے گا، اور اللہ پاک آپ کی بھی مشکلات آسان فرمائے گا، اس دنیا میں بھی رہ کر اور آخرت میں بھی۔ یہ بالکل بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 ایسے اس کے ثمرات اور نظام ہیں جن کا ہمیں آخرت میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ خدمت حل کا اہم اور ضروری یہ کام ہے کہ ہم بھوکے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہم اس کو کپڑے بھی پہناتے ہیں، وہ بیمار ہے اس کا علاج کرواتے ہیں، مگر وہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، ایک آگ کی طرف جا رہا ہے، وہ کمزور ہے، ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے اس کی مدد کر دی، ظاہری طور پر مدد کرنی ہے، یعنی اسے بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر لگانا ہے، یعنی ہمیں اسے دعوت دین دینا ہے، اچھے راستے پر لگانا ہے۔ یہ بھی خدمت حلق ہے۔ ہمارا بھی ایک لحاظ سے راستہ آسان ہو جائے گا، اور جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم ایک انسان کو دوزخ کے راستے سے واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس انسان کو آپ پانی پلا رہے ہیں، اسے نصیحت کریں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اسے نصیحت کرو کہ یہ برائی کا راستہ ہے، یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ قیامت میں بھی تمہارے لیے یعنی کہ پرابلم پیدا کرے گا، تکلیف پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ دنیا میں رہ کر کسی کو نصیحت کر سکتے ہو، دنیا میں رہ کر آپ کسی کو دعا دے سکتے ہو، دنیا میں رہ کر آپ کسی کو برائی کے راستے سے ہٹا کے اچھائی کے راستے پر لگا سکتے ہو۔ اگر وہ شخص برائی کے راستے سے ہٹ کر اچھائی کے راستے پر چلنے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا۔ ہم مل کر نظام عدل پیدا کریں گے، نظام عدل قائم کریں گے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں۔ جہاں کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملا ہو، اسے اس کا حق دیں۔ جہاں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اسے انصاف دلائیں۔ نظام عدل، پھر نظام کفالت کا قیام۔ اصل خدمت حلق تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کے دور میں کیا کفالت ہوتی تھی۔ لوگ زکوٰۃ اور صدقہ لے کر بازاروں میں پھرتے تھے، لیکن لینے والا کوئی نہ تھا۔ لینے والا کیوں نہ تھا؟ کیونکہ وہاں پر کسی کو زکوٰۃ اور صدقے کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پہ بھوکے کو کھانا ملتا تھا، سونے کے لیے اسے چارپائی بستر وغیرہ ملتا تھا، اسے سردیوں کے کپڑے ملتے تھے، گرمیوں کے کپڑے ملتے تھے، یعنی کہ اس کی ہر ایک ضرورت پوری ہوتی تھی، تو اسے زکوٰۃ اور صدقے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ وہ نظام تھا، وہاں پر کسی کو بھوکا سلایا نہیں جاتا تھا، کوئی ایسا ضرورت مند ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایسا نظام کفالت تھا، خواتین کو خواتین کا حق ملا، حقدار کو اس کا اپنا حق ملا، حضرات کو ان کا حق ملتا، اور ہم اسی کو نظام کفالت اور شرعی نظام کہتے ہیں۔ خدمت حل کا بنیادی اجتماعی اور آخرت کے ثمرات کا بہت مضبوط تصور یہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، چاہے وہ آدمی ہے، چاہے وہ عورت ہے، کوئی حقدار ہے، جیسا بھی ہے، سب سے پہلے اسے نماز کا کہیں، اسے نماز کی نصیحت کریں کہ نماز ادا کیا کرو 5 وقت کی، چلو 5 وقت کی نہیں تو ایک ایک کر کے شروع تو کریں۔
जब आप एक एक करके नमाज शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत खुद ब खुद बनती जाएगी, तो इंशाल्लाह आपका नमाज में दिल लग जाएगा। जब आपका नमाज में दिल लग जाएगा फिर आप खुद ब खुद अजान का इंतज़ार करोगे। कोशिश किया करो कि अज़ान शुरू होने से पहले वुज़ू कर लो ताकि अज़ान का इंतज़ार करो। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब देगा और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलात होंगी जो आपके लिए ख़त्म कर देगा और आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी आपकी मुश्किलात को आसान कर देगा। और सबसे पहले अपने आस-पास लोगों को कुरान और नमाज की नसीहत करें। कुरान पाक की तिलावत सुबह उठकर किया करें, 10 बजे तक ना सोएं, अपने बच्चों को और खुद भी जल्दी सुबह उठा करें ताकि कुरान पाक की तिलावत भी हो सके। ये हम कोई बहाना नहीं लगा सकते कि बच्चे सुबह लेट हो रहे होते हैं, टाइम नहीं होता कि सुबह नमाज़ पढ़ी जाए या कुरान पाक की तिलावत की जाए। रात को बर्तन धोकर सोएं ताकि आपको सुबह टाइम मिल सके कुरान पाक की तिलावत करने का। अगर आप रात को अपने रात के बर्तन धोकर सोएँगे तो आप सुबह अपने बच्चों को अपने साथ नमाज के लिए भी उठाएँगे और कुरान पाक की तिलावत के लिए भी। क्योंकि अगर ये रात के काम जो रात को होने होते हैं वो हम सुबह के लिए छोड़ देते हैं तो वो नमाज के लिए टाइम नहीं रहता। यानी कि नमाज तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं, ये फिर कुरान पाक की तिलावत छोड़ देते हैं। क्योंकि जब बच्चे फिर सुपारा पढ़ के आ जाते हैं तो वो कहते हैं मामा हमें नाश्ता दो हम लेट हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि अज़ान नहीं होने से पहले वुज़ू करके बैठ जाएँ और अज़ान का इंतज़ार करें। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।